السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 41. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا اور ایمان لاؤ، یہ بھی حکمیہ جملہ ہے. وآمنوا واو اور آمنو ایمان لاؤ، بما اس چیز پر، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، با کے ساتھ آ جائے گا اس پر جو، اس چیز پر جو، انزلتو نازل کیا میں نے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں انزلہ جو نازل کیا گیا، وہ آبجیکٹ تھا اور یہ انزلتو یہ سبجیکٹ ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پیسو وائز جملہ تھا اور یہ ایکٹیو وائز سینٹینس ہے. بما انزلتو اس چیز پر جو نازل کیا میں نے، اس میں جو آخر میں تا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور اس تا پہ اگر زبر آ جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، تم. مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، پیچھے تھا بیما اور یہاں پر ہے لما. معنی بظاہر دونوں کا ایک ہی ہے، اس چیز کی. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، یا کسی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. معکم جو تمہارے پاس ہے. مع کا مطلب ہوتا ہے پاس ہونا، ساتھ ہونا. جیسے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو تمہارے ساتھ ہے یا جو تمہارے پاس ہے. معکم تمہارے، معکم تمہارے پاس ہے. کیا تھا ان کے پاس، یا ان کے سامنے کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ جھٹلاتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ تو ایک ہمارے جیسے انسان ہیں. تو جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآنی آیت وہ تصدیق کرنے والی تھی. اور کون سی کتابیں تھیں تصدیق کرنے والی؟ جو ان کی اپنی تورات اور انجیل تھی، یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی. ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درج تھا. تو اگر وہ کتاب پر ایمان لائیں گے تو تصدیق کر لیں گے. تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابیں بھی چھوڑی ہوئی تھی. ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ورڈ ولا اور نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، اولا اول درجے کے، کافرین بھی کافر بھی اس کے ذریعے، اس جھٹلانے کے ذریعے، اس کفر کے ذریعے تم جو ہے اول درجے کے کافر نہ بن جاؤ، یا بالکل شروع سے ہی انکار والے نہ بن جاؤ. ولا تشترو اور نہ تم خریدو یا نہ تم لو، بآیاتی میری آیات کے بدلے. یہاں جو با ہے یہ عوضی، ہم با کو با عوضی ہوتا ہے، با بدلے والا، کہ کسی چیز کے بدلے میں یوز کرتے ہیں. بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً کم، بہت تھوڑی سی قیمت نہ لو میری آیتوں کے بدلے. وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو. پچھلی آیت میں تھا فرحبون، اس کا مطلب بھی یہی تھا ڈرنا، اور اس آیت میں ہے فَاتَّقُونَ، اس کا مطلب بھی یہی ہے. اس آیت میں بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں اور اس کا ترجمہ ہی اتنا طویل تھا جو عام طور پر عام آیتوں کی نسبت کم تھا، تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کی ہو جایا کرتی تھی آڈیو میں، لیکن اس کا ترجمہ ہی بڑا تھا. تو اس کے اندر احکامات بھی بہت زیادہ اور بہت ضروری احکامات بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی تصدیق کرنی تھی اس نے؟
قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور خاص کر بنی اسرائیل کا یہاں پر بیان چل رہا ہے، تو ان کے پاس تورات اور انجیل جو تھی وہ انہوں نے بدل لی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے لیے احکام بیان کرتے تھے، مگر اس کے اندر بھی درج تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسے شخص آئیں گے، ان کی نشانیاں تھیں، خاندان کی نشانیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نشانیاں تھیں، اور ان کا نام محمد ہوگا، یہ بھی اس میں درج تھا، اور وہ آخری نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جب یہ ساری نشانیاں مکمل ہو گئیں اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو اس لیے ان کو خاص کر ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن جو تمہاری پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ایک تو کہ پرانی جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل جو اپنی اصل شکل میں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ درج تھا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو خاص کر بت پرست جو تھے وہ پے در پہ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے اور دین کو سمجھ رہے تھے کہ ہاں ہم واقعی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن یہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کری تھی، یہ لوگ اپنے پرانے دین پر ڈٹے ہوئے تھے اور یہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول درجے کے، یعنی کہ فوراً تم جو ہے انکار کرنے والے، یعنی کہ پہلے کافر، اسلام کے پہلے کافر تم لوگ نہ بن جاؤ، کیونکہ بت پرست جو ہیں وہ تو لائی رہے تھے ایمان، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم اول درجے کے کافر نہ بن جاؤ، اول کافر بھی۔ پھر اس کے بعد دو اہم احکام اور بھی بیان ہو رہے ہیں، اس کی اگلی آڈیو میں سینڈ کرتا ہوں میں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ تم بیچو ان آیات کو۔ تشترو کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ کبھی بیچنے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی خریدنے کے، اور ہم یہاں دونوں ہی معنی کر سکتے ہیں۔ نہ تم بیچو آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، نہ تم لو تھوڑی سی قیمت آیت کے بدلے میں، دونوں ہی معنی کر سکتے ہیں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یہود اور نصارہ یعنی کہ تورات اور انجیل اپنی اصل شکل سے اس قدر بدل گئی تھی کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو راہب تھے، ان کے جو پوپ تھے، ان کے جو فادر تھے، جسے یہ آج کی زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آج کل آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تو وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو ہے ان سے پیسے لے کے ان کی خواہش کے مطابق فتوے دے دیا کرتے تھے۔ اور یہ ٹاپک اس قدر طویل ہے کہ اگر ہم آج کے علماء کرام اور آج کے بھی ایسی کالی بھیڑیں جنہیں ہم کہتے ہیں اسلام کے دائرے میں، اسلام کے روپ میں کالی بھیڑیں ہیں، وہ منافقت لوگ ہیں، منافق لوگ جو لوگوں کو انہی کی خواہش کے مطابق یا پھر حکمران کو ان کی خواہش کے مطابق یا پھر اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو ان کی خواہش کے مطابق ان کو فیصلے دے دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین کا فیصلہ ہے اور اس میں یہ چیز جائز ہے۔ اس قدر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید دی ہے کہ اگر اس کو تفصیل سے سنا جائے تو رونگٹا کھڑے ہو جائے۔ بہرحال ابھی ضرور ابھی بیان وہ ہو رہا ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آیت سے متعلق ہی بات ہو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو خواہش کے مطابق ان کو فتوے دیا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی نارملی دیکھا گیا ہے کہ عیسائیوں میں خاص کر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور ساری زندگی گناہ کرتے ہیں اور پھر چرچ میں جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن یا سال میں ایک دن، اور فادر کو کچھ پیسے دے کے یا بہت پیسے دے کے اپنے گناہ معاف کروا لیتا ہے۔ تو یہاں جو تھوڑے پیسوں سے مراد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چند پیسوں کے عوض جو ہے بدلے میں جو ہے وہ کوئی آیت نہیں بیچ سکتا تو زیادہ پیسوں کے بدلے نہیں، آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی جو ہے وہ ایک چینٹی کے برابر ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی بھی قیمت لے لے تو وہ چھوٹی ہی ہے۔ تو اس لیے ہر قیمت جو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کے بدلے ہے وہ تھوڑی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی قیمت ہو۔ تو تھوڑی آیتوں کے، تھوڑی قیمت کے بدلے آیتوں کو نہ بیچو۔
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ چلے میں آج جو ہے وہ آپ کو سے ایک سوال کر لیتا ہوں کہ تقوی کیا چیز ہے، سب مجھے اس کا پرسنلی جواب دیں، پھر میں انشاءاللہ گروپ میں بتاتا ہوں اس کی صحیح تعریف۔